ایک قہوہ بتانا چاہتا ہوں. یہ قہوہ ایسا زبردست ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز بھلوا دے گا. اس کو ہلکا کوٹ لیں اور کوٹنے کے بعد جو ہے اس کو اسی طرح جیسے پتی ابالتے ہیں ایسے ابالیں, چاہے دودھ ملا لیں, بغیر دودھ کے استعمال کریں. ہر موسم میں اور خاص طور پہ موجودہ موسم, اس میں تو یہ قہوے کی کمال ہے. یہ بھی ایک راز ہے, اس کا فارمولہ ایک راز ہے. یہ یہاں لاہور میں ریلوے روڈ ہے, لاہور میں اسٹیشن سے ریلوے روڈ ہے, وہاں ایک بلڈنگ ہے, اس کا نام ہے امرت دھارا بلڈنگ. ایک ہندو کی بہت پرانی بلڈنگ ہے. وہ دور تھا آدھے آنے کی, اور بعض اوقات اس سے بھی کم قیمت کی بوتل ملتی تھی, اس کا نام امرت دھارا تھا. وہ ہر بیماری کا فرسٹ ایڈ تھا, ایمرجنسی علاج تھا. اتنی زیادہ بکتی تھی گمان اور خیال سے بات تھا. اور اس کے مالک کی بہت بڑی بڑی بلڈنگز تھی, بہت بڑی بڑی, ہر بڑے شہر میں, دلی میں, بمبے میں, کلکتہ میں, لاہور میں وغیرہ. تو انہوں نے ایک قہوہ نکالا اس دور میں. اس کی ایک سادہ سی پیکنگ ہوتی تھی, لیکن اس دور کی شاندار پیکنگ تھی کہ یہ قہوہ وہ ہے. ان کا دعویٰ تھا کہ جو شخص بستر مرگ پہ ہے, بس موت کے لیے اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر رہے ہیں, اس کے منہ میں چند قطرے قہوے کے ڈال دیں, بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اس کے بڑے فائدے, بہت فائدے, میں اس کے فائدے انشاءاللہ بتاؤں گا. اس کے پھر فارمولے کو, اس کے نسخے کو لینے کے لیے بڑے لوگوں نے کوشش کی, بہت زیادہ لوگوں نے کوشش کی. اس نے فارمولے کو ایک بندے نے لیا اس سے. ایک گلاب دیوی ہسپتال ہے لاہور میں, یہ اس دور میں جنگل تھا آپ کے فیروز پور روڈ پہ. لالا لاجپت رائے ایک ہندو لیڈر تھے, لالا لاجپت. آج بھی لاہور میں لاجپت روڈ بھی ہے اور جگہ کا نام بھی ہے, لاجپت اب بھی ہے. ان کی والدہ کو ٹی بی ہو گئی, اس کا نام تھا گلاب دیوی. والدہ کو, اس دور میں ٹی بی بہت عام تھی, تو انہوں نے والدہ کی یاد میں, رئیس تھے جیسے سر گنگا رام بہت رئیس اعظم تھے, انہوں نے دلی میں ہسپتال بھی بنایا, ہمارے یہاں قریب ہے سر گنگا رام کا ہسپتال. تو لالا لاجپت رائے نے یہ گلاب دیوی ہسپتال یہ سارا, تو انہوں نے یہ فارمولا پھر کسی طرح سے اس ہندو تاجر سے لیا, اور پھر عام ہوتے ہوتے کسی طرح ایک صاحب کو ملا, اس سے پھر مجھے ملا, ایک لمبی کہانی ہے. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو عام کر دینا. تو یہ کئی سالوں سے اس کو میں نے عام کیا. یہ مجھے جہاں تک یاد ہے, میں نے اس کو جو عام کیا تھا وہ غالباً 1988 میں, کیونکہ مجھے 1988 میں اس کی تحریر کا ریکارڈ غالباً مل جائے گا جو میں نے لکھا تھا. 88 میں کتنے سال ہو گئے؟ 36 سال ہو گئے. تو یہ 36 سال سے تو میرے تجربات میں آ رہا. اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا تو میں بھول نہیں رہا, تو 1988 میں نے اس کو لکھا تھا. اس کے فائدے, اس کے تجربے, اس کی بہت زیادہ, ہاں کتاب میں بھی ہے یہ. تو میں چاہ رہا ہوں یہ نیٹ پہ ڈال دیں, اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا. یہ دونوں ورقے ہی ڈال دیں, سارے یہ ڈال دیں اسی قہوے کے نام سے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنی دسترخوان کی زینت بنائیں. اس کے فائدے بتانا شروع ہو گیا نا, تو پھر آپ مجھے قہوہ بنا لیں گے. ہمارے ایک بزرگ تھے, میں ایک دفعہ گیا تو میں ان سے محبت کرتا تھا. 96 سال کی عمر میں فوت ہو, حکیم آ رہا ہو, پیر مجھے ہٹاؤ, مجھے گھول کے کھا جائے گا, مجھے گھول کے کھا جائے گا, ایسے بولتے تھے, اللہ والے تھے. یہ بہت عجب قہوہ ہے, بہت عجب قہوہ. اور لاکھوں لوگوں نے اس کو استعمال کیا, اور اس دور میں لاکھوں روپے اس بندے نے کمائے. اور اس دور کے لاکھوں, آج سے 100 سال پہلے سے زیادہ کے لاکھوں کا لاکھ آج کے کروڑ نہیں ہے, ارب بھی شاید نہ ہو, نہیں ارب بھی نہیں ہے, شاید ارب سے بھی زیادہ ہو. یہ وہ چیز ہے. اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ, مولانا احمد صاحب بریلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یوں تو نہیں کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سال. اس وقت تھا یہ لاکھ, 9 لکھا ہار, 9 لکھا بازار, لکھ, ہاں دعا ہوتی تھی, لکھ تیرے تھے, ہزار تھے, لکھ ہو جائے تو یہ دعا ہوتی تھی. یہ قہوہ بہت فائدہ مند ہے. غلطی کی میں نے اس کو چھپوا کے نا آپ کو اس کو کاغذ دے دینا تھا. چلو اس میں نیٹ میں ڈال دیں گا, اس میں دیکھ لیں گے, اس کی پوسٹ اس کو ڈال دیں, ڈال کے نا تو ہر بندے کو یہ اپکری کے اس سے فائدہ ہو جائے گا. بادیاں خطائی 100 گرام, لونگ 20 گرام, دارچینی 20 گرام, بڑی الائچی چھلکا سمیت 20 گرام, چھوٹی الائچی چھلکا سمیت 50 گرام باریک پیس لیں, اور چوتھائی چمچ چھوٹی 1.5 کپ پانی میں ابالیں, 1 کپ رہ جائے, میٹھا ڈالیں, شاید جو بھی, اس کو چسکی پیئیں. بہت خوش رنگ بھی ہے, خوش ذائقہ بھی ہے. اور فائدے تو آپ پوچھے نا اس کے فائدے, کہ اس دور میں یہ اس نے فائدوں میں لکھا ہوا تھا کہ جس کے ہاتھ پاؤں جوڑ لیے ہوں اور بندہ بس الوداع, اس کے منہ میں اس کے چند قطرے ڈال دیں. یہ اس کے فائدوں میں, اور بھی اس کے بہت فائدے ہیں. کوشش یہی ہے کہ کوئی اچھی چیز ہو جس سے انسانیت کو نفع پہنچے, وہ چیزیں اکٹھی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, جس سے انسانیت کو نفع پہنچے. وہ روحانی تحفے ہیں یا طبی تحفے ہیں, کوئی بھی چیز ہے جس سے انسانیت کو نفع پہنچے, اللہ میرے جذبوں کو سچا کر دے. یہ میں نے پرانا آرٹیکل لکھا تھا, اس کا نام تھا شیرازی قہوہ, بہت پرانا. اس میں بڑے عجیب فائدے ہیں, بہت عجب فائدے ہیں. بادیاں خطائی 100 گرام, لونگ 20 گرام, دارچینی 20 گرام, بڑی الائچی چھلکا سمیت 20 گرام, چھوٹی الائچی چھلکا سمیت 50 گرام.
انار استعمال کریں. انار لیتے ہوئے نا یہ سوچیں کہ ہم باہر کی چیزیں کتنے کی لیتے ہیں جن کو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد الٹے ڈکار آتے ہیں, اور الٹے ڈکار آنے کے بعد رات کو خواب آتے ہیں. ہمارے انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سامنے بیٹھتے تھے, وہ فرماتے تھے, ہمارے ایک بابا جی تھے, وہ کہتے تھے ایک طرح صبح غصے میں آ گئے, مجھے جنات انجیکشن لگا رہے تھے, اٹھ کے اس نے ہاتھ مار دی. وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو انصاری صاحب فرماتے تھے بھائی اس کو آلو گوبھی نہ کھلاؤ, اس کو گیس اٹھتا ہے, بادی اٹھتی ہے, پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. میں آج کچھ صحت کی باتیں بتا رہا ہوں, آج کچھ تندرستی کی باتیں بتا رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت سے آتا ہے, ہر انار میں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب انار کھانے بیٹھتے تھے تو کوئی دانہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, کوئی دانہ بھی گم نہیں ہونے دیتے تھے. انار کے ایک ایک پرت کو کھول کھول کے اس میں سے دانہ نکالتے تھے. فرماتے تھے شاید یہ دانہ جنت کا ہو, شاید یہ دانہ جنت کا ہو, کیونکہ جنت میں انار کے بہت تذکرے ہیں. انار استعمال کیا. آج کل انار کا سیزن ہے, اور بہترین انار بتاؤں کون سا ہوتا ہے جس میں ہلکا کھٹاس ہو. دہی کی سب سے بہترین ترتیب یہ ہے, دہی دنیا کا سب سے بہترین وہ ہے جس میں ہلکا کھٹاس ہو, اور جو سارا میٹھا دہی ہے وہ کچا ہے, وہ صحت نہیں ہے. دہی جو 100% پکا ہوتا ہے اس میں ہلکا کھٹاس آئے گا, اور اصلی دہی ہے ہی وہی. مجھے ایک صاحب نے ایک ٹوٹکا بتایا تھا جو میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا پیٹ بڑھنے کا. یہ آپ ازارون بناتے ہیں تو ازارون کی گرہ یہ میرے ہاتھ میں گرہ ہے, یہ ناف کے اندر ہو, یہ ناف کے اندر, بس یہ اس وقت یہ میری ناف کے اندر ہے. کبھی پیٹ نہیں بڑھے گا, کبھی نہیں بڑھے گا, کیونکہ پیٹ کا تعلق ناف سے ہے اور بہت زیادہ ہے. اور جو لوگ ناف کو اکثر تر رکھتے ہیں, یہ بھی ٹوٹکا ہے. ناف کو تیل سے تر رکھنے کے اور بڑے فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیٹ نہیں بڑھنے دیتے. ناف کو تیل سے تر رکھیں, بہترین زندگی, صحت مند زندگی. چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو, اور میں آپ کو ایسی چیزیں بتا رہا ہوں جس میں آپ کی زندگی میں مشکلات مسائل نہیں ہیں, الجھنے نہیں. آپ کی زندگی بالکل صحت مند زندگی, بہت صحت مند زندگی. یہ چھوٹے سے ٹوٹکے. ایک قہوہ بتانا چاہوں گا جس میں چاہوں گا کہ آپ وہ اپنی قہوہ اپنی دسترخوان کی زینت کریں, اور وہ قہوہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور استعمال کریں. اس کے میں نے بہت فائدے دیکھے ہیں, چند فائدے بتاتا بھی ہوں, کہنے کی ترکیب بھی بتاتا ہوں, اور چند فائدے بھی اس کے بتاتا ہوں. یہ قہوہ آپ کھانے سے پہلے, کھانے کے درمیان, کھانے کے بعد, اس کا تعلق ایسے کھانے سے نہیں ہے. دن میں 2-3 دفعہ یہ قہوہ پیے, چسکی 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 چسکی, گھونٹ گھونٹ نہیں. آپ یہ قہوہ گھونٹ گھونٹ نہیں, چسکی چسکی یہ قہوہ پیے. جب یہ قہوہ پیئیں گے آپ, کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے جسم میں ایک تبدیلی ہے, اور اس قہوے سے جو بیماریاں جاتی ہیں وہ بیماریاں ذرا آپ غور سے سنتے چلے جائیں اور سمجھتے چلے جائیں. اس بیماریوں میں آپ توجہ کرتے چلے. موٹاپے کا تو دشمن ہے یہ قہوہ, کولیسٹرول کا, چربی کا, یوریا اور یورک ایسڈ جو بڑھ گیا ہو اور کہتے ہیں دنیا کی کسی دوا سے نہیں جاتا, اس کا یہ بہترین علاج ہے. یورک ایسڈ, موٹاپے کا, جسمانی کمزوری کا, اعصابی کمزوری کا, یہ بہت ہی بے مثال باکمال علاج ہے. اور آپ 5 دانے بڑی کشمش منقع 5 دانے, لونگ 5 دانے, اور دارچینی کے 2 بڑے ٹکڑے. ان کو ہلکا ہلکا کوٹ لیں, ہلکا ہلکا کوٹ لیں, ہلکا کوٹ کے ان کو 2 کپ پانی میں ابالیں, ہلکا ابالیں, رات کو رکھ دیں, ڈھانک کے رکھ دیں. صبح اٹھ کے اس کو خوب ملیں, مل کے پھر ابالیں. ابالنے کے بعد بھی ملیں, غور سے سمجھیں. اس کو ابالنے سے پہلے ملیں اور ابالیں, 1.5 کپ رہ جائے یا 1 کپ رہ جائے. اس کو اتار لیں, خوب چھانیں, اور چھاننے کے بعد ایک بڑے سائز کا لیمو اس میں نچوڑیں, گرم گرم بس دبا کے کھائیں. بالکل آسان, بالکل سستی, بالکل کم قیمت اور صحت مند. اب آپ خود سوچیں, اناب ہے, منقع ہے, لونگ ہے, دارچینی, اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں, اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اور لیمو ہے, اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ملے گا. شاہ عالم ثانی کے دور میں شاہ جہان آباد میں ایک بابا جی تھے, گاؤں دیہات میں رہتے تھے. گاؤں دیہات میں جنگل سے لکڑیاں چنتے تھے, بیچ دیتے تھے. کوئی چھوٹا سا جانور لیتے تھے, اس کو آگے بیچ دیتے تھے, بکری, بھیڑ, جو بھی. باقی سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں. تو یہ پیشے کر کے آپ اپنا پیٹ پالتے ہیں اور کسی سے سوال نہیں. تو بادشاہ نے کہا, مغل بادشاہ نے, مجھے اس سے بلاؤ. ان کے پاس گئے تو مغل بادشاہ نے اٹھتے ہوئے انہیں ایک اشرفیوں کی تھیلی بڑی محبت سے کہنے لگے, آپ لے جائیں, میرے پاس بہت اشرفی. لیکن آپ کے پاس تو فقر ہے, غربت ہے, سب تندرستی ہے, سفید پوشی ہے, کہاں اشرفی. کہا میں اگر دکھا دوں گا اتنی آپ کے پاس بھی نہیں. تو بادشاہ کو غصہ آیا, میری لے نہیں رہے, اپنے پاس ہے. تو بادشاہ نے کہا پھر دکھائیں. مسلے پہ بیٹھے, مسلح اٹھا کے ایسے نیچے مٹھی بھرتے, ایسے مٹھی بھر کے ادھر پھینکتے, چھن چھن اشرفیاں, ادھر مٹھی پھینکتے, ادھر پھینک, ادھر پھینکتے, ادھر پھینک. بادشاہ پریشان ہو, اتنی اشرفیاں پھینکی. کہا جیسے اولے برستے ہیں, زمین سفید ہو جاتی ہے, اتنی اشرفیاں پھینکی. بس ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے, پھینکتے جاتے تھے, پھینکتے جاتے, اور ہاتھ سے اشرفیاں نکلتی تھی ایسی جیسے بارش ہو. باپ قدموں میں کہنے لگا, یہ اشرفیوں کا راز مجھے بھی مل سکتا ہے. تو اسے اپنے خزانے بھول گئے, اسے اپنے خزانے بھول. یہ اشرفیوں کا راز کہاں مل سکتا ہے. کہا کیسے ملے گا. کہا استغفار کثرت سے کیا کر, استغفار کثرت سے کی, استغفار کثرت سے کی. زمین کی آخری 7ویں حصے میں, اب یہ لفظ غور سے سنیے گا, توجہ طلب ہے. کہا کہ یہ راز مجھے دنیا بھر گئی, سفید ہو گئی, یہ مجھے بھی بتا دے. کہا استغفار کرنا. فرمایا جب تو استغفار کرے گا, اب سنیں جو لفظ کہنے لگا ہوں, اللہ 7 زمین کے نیچے کے جو خزانے ہیں وہ پہلی زمین پہ لے آئے, نیچے سے اوپر اللہ پہلی زمین پہ لے آئے گا. اور جب تو استغفار کو کثرت سے کرے گا, اللہ زمین کے اوپر خزانے آتے جائیں گے, آتے جائیں گے, آتے جائیں گے. پھر فرمایا 2 شکلوں میں تجھے خزانے ملیں گے, یا خزانہ اپنی اصلی حالت میں ملے گا, یا اللہ تیرے کاروبار میں, تیرے رزق میں, تیری عزت میں, تیری صحت میں, تیری برکت میں, تیری عطا میں اللہ خزانوں کے دروازے کھول. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ خزانوں کے دروازے کھول. استغفار کر.
فرمایا میں نے استغفار کیا اور بہت زیادہ کیا، اب عالم یہ ہے کہ میں نیچے سے مٹی اٹھاتا ہوں اور مٹی اٹھا کے ایسی مٹھی میں ڈالتا ہوں، پھینکتا ہوں، اشرفیوں کی نیت کرتا ہوں اشرفیاں بن جاتی ہیں، دینار سونے کی نیت کرتا ہوں سونا بن جاتا ہے، ہیرے کی نیت کرتا ہوں ہیرا، جواہرات لال زمرد عقیق مرجان، جس اللہ نے ساری دنیا کے بیٹے، رزق، نعمتیں، نسلوں کی سعادتیں ان دو مبارک بولوں میں رکھے ہیں۔ اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں، صرف دو لفظ ہے بس۔ اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی۔ انسان اپنی زندگی کی ابتدا میں انتہا ہو جائے تو شاید پھر قسم اٹھائے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی قسم۔ فقہا، محدثین، صالحین، اولیاء جن پہ اللہ نے اپنے روحانی علوم کھولے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے جس عمل کی برکت سے، یہ وہ آیت ہے جس آیت کی برکت سے اللہ بیٹے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے، میں عمل ابھی کرواؤں گا، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے سے کبھی ہاتھ خالی نہیں ہوتے، کبھی جھولیاں خالی نہیں ہوتی۔ بس جھولیاں خالی سے مراد اولادیں، رزق، دولتیں، نعمتیں، ہاتھ خالی ہونے سے مراد کبھی یہ ہاتھ منگتا نہیں رہے گا، سدا اس کی جھولیاں بھی بھرے رہیں گے، ہاتھ بھی بھرے رہیں گے، رزق بھی بھرا رہے گا۔ یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے۔ صدیوں پہلے میرے پاس اس کی ایک تاریخ ہے، ایک درویش یہ عمل کرواتے اور لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے، فلاں چاند کی تاریخ میں ایک درویش نے والتین والزیتون کا عمل کروانا ہے، دنیا دور دور سے جاتی تھی اور اس عمل میں شامل ہوتی تھی، اور جو عمل میں شامل ہوتا تھا وہ اپنی وصیتوں میں لکھتا تھا یا وصیتیں کرتا تھا یا جاتے ہوئے کہتا تھا بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا، میں فلاں درویش کے ہاں والتین والزیتون کا عمل کر کے آیا ہوں، اللہ تمہیں پالتا بھی رہے گا، دیتا بھی رہے گا، رزق بھی، نعمتیں بھی، بیٹے بھی انشاءاللہ۔ وہ وصیتیں کرتا تھا باقاعدہ۔ اتنا طاقتور یہ عمل ہے، اور یہ دو خزانے ہیں، اس کی مٹھیاں کبھی خالی نہیں رہتی، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ اب وہ سکون ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے گود میں سامنے رکھیں گے، مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف ہوگا، آسمان کی طرف رکھیں گے، انگلیوں کا رخ، مٹھیاں بند ہوں گی اور آسمان کی طرف ہوگا، جیسے دعا کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف ہوتے ہیں کھلے، اس طرح دعا کے یہ بند ہاتھ آسمان کی طرف ہوگا۔ میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، والتین والزیتون، پھر انگوٹھا کھول دینا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر دوسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر تیسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر چوتھی انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر پانچویں انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے چھٹی انگلی، ساتویں، آٹھویں، نویں اور 10ویں۔ ٹھیک ہے، یاد ہو گیا؟ اب مٹھیاں بند کریں، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، مٹھیاں بند کریں اور میرے ساتھ پڑھتے رہیں، والتین والزیتون، 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 والتین والزیتون۔ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا کھول دیں، اب پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون، انگلی کھول دیں شاطر، پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین، تیسری انگلی کھول دیں، پڑھیں پھر، والتین والتین والتین، 10ویں انگلی کھول دیں۔ اب دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں جیسے دعا کرتے ہیں، اور ذرا اونچا لے جائیں۔ حدیث میں ثابت ہے میرے آقا نے بعض دعائیں ایسی مانگی ہیں کہ بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں، بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں۔ اوپر لے جا کر، سر سے بھی اوپر ہاتھ لے جا کر، سر جھکا کر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین، گڑ گڑا کے پڑھیں، والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، وجدان سے پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ اب ان ہتھیلیوں میں دونوں ہاتھوں میں پھونک ماریں اپنی اب اس کو پورے بدن پہ پھیلیں، اپنی نسلوں کا تصور کریں، اپنے گھر والوں کا تصور کریں، ساری امت کا تصور کریں، پورے بدن پر اس کو۔ اللہ اکبر، کیا مبارک ہے آپ کو، کیا سعادت ہے آپ کو، کیا برکت ہے آپ کو۔ آپ نے وہ عمل کیا، درویش کرواتے تھے سال میں ایک دفعہ، منزلیں مارتے مارتے لوگ اس عمل کو کرنے جاتے تھے، اور جاتے ہوئے، اس دنیا سے جاتے ہوئے وصیت نصیحت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو تسلیاں دیتے تھے کہ دیکھو خیال کرنا، تم پریشان نہ ہونا، ہم نے والتین والزیتون کا عمل کیا ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا اور بہت انوکھا ٹوٹکا بتاتا ہوں، یقین جانیے میں نہیں کہتا کہیں نہیں سوچا ہوگا، کہیں نہیں پڑھا ہوگا، کہیں نہیں سنا ہوگا، لیکن شاید آپ کو یہ بات بہت کم ملی ہو۔ دیکھیے ہمارے جسم میں ہاتھ کی کتنی حیثیت ہے، اور پھر ہاتھ میں انگوٹھی کی کتنی طاقت ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو حادثاتی طور پہ ان کے انگوٹھے کٹ جاتے ہیں۔ پہلے بطور سزا نواب، بادشاہ، راجے، مہاراجے یا پرانی تاریخ میں بطور سزا انگوٹھا کاٹ دیا جاتا تھا، اور جس کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے اس کا آدھا ہاتھ معذور ہو جاتا ہے، اس کا جسم معذور ہو جاتا ہے۔ 4 انگلیوں کی طاقت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف۔
और आप देखें कि अंगूठा ही लगाया जाता है, उंगली नहीं लगाई जाती स्टैम्प पे निशानी के तौर पर। इस अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। जहां ये हाथ की कुव्वत है, जहां ये जिस्म की ताकत है, जहां ये आसाब की कुव्वत है, वहां इसका अगर हमें इस मशीन के अंदर के पुर्जों की समझ आ जाए, मैं अंगूठे को एक मशीन कहता हूं, अगर इसके पुर्जों की समझ आ जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें हमसे दूर हो सकती हैं। आज हम इस अंगूठे कुछ राज खोलते हैं, और ऐसे ऐसे राज जो बहुत पोशीदा है। हमारी तिब की किताबों में, हमारी हिंदी तिब की किताबों में, यूनानी किताबों में, पुरानी हजारों सालों तारीखों में इस अंगूठे के राज छुपे हुए हैं। मैं चंद राज आपको इस अंगूठे के बताता हूं। कभी भी अगर आपका गला खराब है, आवाज बंद है, टॉन्सिस हो गए हैं, और डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन लाजिम है, ऑपरेशन जरूरी है, या यह है कि इतने कि पीप आ रही है और गला बिल्कुल आपका सूजा हुआ है, उसमें बरम है, ये एक फायदा। अब ऐसा करें कि इस अंगूठे को जैतून का तेल लगा लें, और अगर आपके पास कलंजी का तेल है तो बहुत ही बेहतर है। इसकी मालिश करें, ये देखिए ऐसी मालिश करें, ऐसी मालिश करें और खूब मालिश करें। इतना मालिश करें, इतनी करें कि आपका अंगूठा इतना गर्म हो जाए तेल के साथ, इतना गर्म हो जाए कि आपका हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ को बर्दाश्त न करे। हल्की हल्की मालिश करते रहें। अब देखिए मैंने चंद लम्हे मालिश की है तो मेरा अंगूठा बिल्कुल गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया। उसके बाद इसमें को पट्टी बांध दीजिए। एक टोटका तो ये है, एक टोटका यह है कि आप सिर्फ अंगूठे को ऐसे गर्म करें और गर्म करते करते आप सर्जिकल टेप ले लें या कागज की टेप ले लें, उसको थोड़ा सा चिपकाएंगे तो कलंजी के दाने उस पर चिपक जाएंगे। आप कलंजी के दाने ऊपर बांध। मुझे याद है कि मैं यहां जा रहा था, सियालकोट की नई मोटरवे बनी है सियालकोट जाने के लिए। मैं गुजर रहा था तो मैंने एक साहब से रास्ता पूछा गाड़ी में। एक साहब देख के मुझे कहने लगे, आप अकरी वाले हैं? हाँ। कहा, आपका एक टोटका छपा था कि अगर बाएं हाथ की अंगूठी की मालिश करें और उसके ऊपर कलंजी के दाने रात को बांध दें, टेप की शक्ल में बांध के सो जाएं तो उसका गला ठीक हो जाता है। और मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिस में पीप पड़ गई थी, पस पड़ गई थी, और उसके लिए ऑपरेशन फौरी जरूरी था, और उसका दिमाग, आंखें, नजर, आसाब कमजोर थे। मैंने उसके लिए यही कुछ किया और बहुत ज्यादा उसको गर्म करके रात को कागज की टेप बांध के कलंजी उसके अंगूठे पे बांध के, कहा चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। मुझे इतनी दुआएं दे रहा था और बार बार कहने लगा मेरा घर करीब है, चले खाए पिए। मैं तो सफर में हूं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसका जी था कि आपने मुझे इतने बड़े ऑपरेशन से बचाया और इतने बड़े हादसे से बचाया, और आप मेरे कितने जो है मोहसिन हैं। छोटा सा टोटका है। मैंने आपको दोनों टोटकों के आसान तरकीबें बताई हैं। एक तरकीब फिर सुन लीजिए, कलंजी का तेल है या जैतून का तेल है, इसकी खूब मालिश कीजिए। इतना मालिश करें, इतना करें कि ये बिल्कुल गर्म ना हो, गर्मा गर्म हो जाए। उसके बाद इसमें पट्टी बांध दीजिए ताकि ठंडा ना हो। आप सुबह उठ के मामूल के मुताबिक हाथ धो लें। अब चंद दिनों के बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे की मालिश का आप कमाल देखेंगे, ये गर्दन से ऊपर, बस यहां। दो चीजें ऐसी हैं जिनको ऊपर से काटो तो खत्म हो जाती है। एक इंसान, एक खजूर। सारे दरख्त ऊपर से काट दो, शाखें निकल आती हैं। खजूर को ऊपर से काटो, मर जाती है। इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काटो इंसान मर जाता है। ये जो जिंदगी है, गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान है, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल है, हमारी सोचें हैं, हमारी